بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلی کے اندر جو تبلیغی اجتماع ہوا، اس اجتماع میں مولانا نے پھر سے اس مسئلے کو چھیڑا کہ موبائل میں قرآن مجید اس کو رکھا جانا چاہیے یا نہیں رکھا جانا چاہیے، اور بہت شدت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ جو لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں وہ تو ایسے ہیں جہاں چاہیں جائیں، سر پھوڑیں، دلائل سے جواز ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے، اس طرح کی باتیں مولانا کی۔ عقل ماری گئی ہیں، اسی میں ننگی فلمیں، اسی میں ننگی تصویریں، اسی میں قرآن۔ سوچی تو صحیح آپ، کہاں سے یہ بدعت چلی ہے، کہاں سے یہ حرکت شروع کی ہے۔ اپنے باپ کی تصویر آپ قرآن میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ کا باپ ہے، اللہ کے ہم اس کا مکان ہے، آج کا بھی مکان ہے۔ آپ برا سمجھتے ہیں کہ باپ کی تصویر قرآن میں لگائی جائے؟ آپ اتنی ننگی گندی تصویروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ سوچیے آپ، کوئی ایڈ آ جائے، کوئی اشتہار آ جائے، کچھ بھی آ جائے، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ آئے، جس اسکرین پر سارا گند آ رہا ہے اس پر آپ قرآن پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ دلوں سے قرآن کی عظمت ختم ہو چکی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جو چاہیں جہاں چاہیں جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں سر پھوڑیں، سیدھی بات۔ یعنی کیا مصیبت پڑی ہے، کیا عذاب آیا ہے۔ میں تو صاحب آپ سے کہتا ہوں، آپ کی شاید عقل ہو تھوڑی بہت آپ کے اندر، کہ آدمی شراب کی بوتل میں زمزم پیے اور لوگوں سے کہے میں تو زمزم پی رہا ہوں، آپ مجھے کیوں تہمت لگا رہے ہو۔ آپ پر تہمت شراب پینے کی لگے گی، زمزم پینے کی نہیں لگے گی۔ سب آپ سے سب میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں، آپ کیوں نہیں غور کرتے مثالوں پر۔ دلائل سے مناظرے کرنا اور جواز کی شکل نکالنے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ اس مسئلے کو مولانا دوبارہ نہ چھیڑتے، اس لیے کہ اس مسئلے کے حوالے سے اہل علم مولانا کو تحریریں لکھ چکے ہیں۔ اسی عنوان کو بنیاد بنا کر مولانا جو دعویٰ کیا کرتے ہیں نا کہ موبائل میں قرآن مجید رکھنا قرآن مجید کی توہین ہے، تو اس عنوان کو بنیاد بنا کر حضرت مفتی زید صاحب ندوی مظاہری دامت برکاتہ علیہ نے مستقل تحریر لکھی، کتابی شکل دی کہ حضرت آپ کی یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، امت میں آپ کے ذریعے سے غلط پیغام جا رہا ہے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے۔ حضرت نے لکھا، ایسے ہی حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے، حضرت نے بہت ہی پیارے انداز میں سمجھایا کہ جو اس طرح کی باتیں ہونے لگی ہیں صحیح نہیں ہیں، مثالوں سے سمجھایا کہ جو آپ کی زبان ہے، اس زبان سے روزانہ نہ جانے کتنی غلط باتیں نکل جاتی ہیں، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بند کر دیں یا ذکر کرنا بند کر دیں۔ حضرت نے بھی فرمایا کہ جو ایجادات ہوتی ہیں، حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ایجادات ہوتی ہیں تو ان میں ان کا استعمال دیکھا جاتا ہے، اگر صحیح استعمال کر رہا ہے آدمی تو ٹھیک ہے، اگر غلط استعمال کر رہا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا اس مسئلے کو نہ چھیڑ دے، لیکن مولانا کا ایک ذہن ہے کہ ساری دنیا جو چاہے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو نہیں سنیں گے۔ اور یہ حضرات تو خود یہ کہا کرتے ہیں نا، تبلیغ جماعت میں بات کہی جاتی ہے کہ ہم صرف فضائل کو بیان کریں گے، مسائل کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن مسائل چھیڑے جاتے ہیں، اور ایسے ہی مسائل چھیڑے جاتے ہیں کہ جن میں پوری امت مسلمہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن جناب کا موقف کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر لاکھ سمجھانے کی کوشش کر لی جائے لیکن سنتا کون ہے، الٹی سیدھی مثالیں دے دی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں مثال دے دی اپنی اس گفتگو میں کہ شراب کی بوتل میں زمزم پینا، کون شراب کی کیا کوئی آدمی گوارا کر سکتا ہے؟ تو مولانا کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ مولانا آپ نے جو مثال دی ہے، ظاہر سے لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ موبائل تو ہو گیا ہے شراب کی بوتل اور قرآن مجید ہو گیا ہے زمزم، تو جب یہ موبائل شراب کی بوتل ہے تو اصل تو آپ کا بیان یہ ہونا چاہیے کہ موبائل کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شراب کی بوتل ہے تو اس کو جیب میں رکھنا وہ ناجائز، اس کو لے کر مسجد میں آنا یہ ناجائز۔ اور آپ کے جو مرکز کے اندر مختلف امور ہوتے ہیں، بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ تمام حضرات اپنی جیبوں کے اندر موبائل رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہو جانی چاہیے پھر تو۔ اور یہ کہا جانا چاہیے کہ بھئی آپ سب کے سب جو ہے اپنی جیبوں کے اندر شراب کی بوتلیں لیے گھوم رہے ہوں، سب اس کو نکال کے پھینک دیں، تو یہ کہنا چاہیے آپ تو، لیکن یہ تو کہا نہیں جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اہل علم کہ موبائل کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں، اس میں آپ قرآن مجید رکھیں، دین کی کتابیں رکھیں، علماء کے بیانات رکھیں اور دوسری اچھی چیزیں رکھیں، موبائل کا صحیح استعمال کریں۔ اب ظاہر ہے اب ایسے لوگوں کو علماء تو عوام کو یہ ترغیب دے رہے ہیں، لیکن آپ عوام کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ نہیں قرآن مجید نہ رکھا جائے۔ اب لوگ موبائل تو استعمال کریں گے، لیکن ان کے موبائل کے اندر نہ دینی کتابیں ہوں گی، نہ ان کے موبائل کے اندر
قرآن مجید ہوگا، نہ اور اچھی چیزیں ہوں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی غلط چیزیں سب باقی رہ جائیں گی۔ تو آپ جو مثالیں دے رہے ہیں وہ مثالیں بھی آپ کی صحیح نہیں ہیں۔ تو اصل تو ہونا یہ چاہیے کہ یا تو یہ کہیں کہ آپ موبائل کا استعمال درست نہیں ہے، ورنہ پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، تو پھر آپ لوگوں کو اسی کی ترغیب دیں کہ بھئی اس کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال اس کا بالکل نہ ہونے دیں۔ آپ اس کے اندر دینی کتابیں رکھیں، قرآن مجید رکھیں، آپ اور جو بھی دین سے متعلق چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں رکھیں، غلط اس کا استعمال نہ کریں۔ یہ اس طرح کی بات ہے کہ ہر کسی کی سمجھ میں آنے والی ہے، اللہ کرے کہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ یہاں میں ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا چاہوں گا، یہ جو اجتماع ہوا تبلیغ جماعت کا دلی کے اندر، اسی میں مولانا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے اس کو سنایا۔ ہم سب جانتے ہیں مشہور واقعہ اس طرح سے ہے، کنز العمال میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے تعریف کی گئی۔ ایک شخص نے تعریف کی کہ بھئی فلاں آدمی تو بڑا اچھا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے معلوم کیا کہ حل سافرت معہ، کہ کیا تم نے اس کے ساتھ میں سفر کیا ہے جو اس کی تعریف کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو پوچھا کہ پھر تمہارے اور اس کے درمیان میں کوئی معاملہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو امانت کے بارے میں پوچھا کہ امانت رکھوائی ہے اس کے پاس میں؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ فانت الذی لا علم لک بہ، کہ تمہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، شاید تم نے اس کو مسجد میں صرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، اسی سے سمجھ لیا کہ شاید تو بہت دیندار آدمی ہے۔ تو یہ واقعہ ہے۔ اب اس میں یہ جملہ ہے کہ حل سافرت معہ، کہ کیا تم نے اس کے ساتھ میں سفر کیا ہے؟ تو اب مولانا جب اس واقعے کو سنائیں گے تو کیسے سنائیں گے؟ مولانا کہیں گے جب اس واقعے کو سنائیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ کیا تم نے اس کے ساتھ میں سفر کیا ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ کیا تم اس کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں نکلے ہو، اللہ کے راستے میں سفر میں گئے ہو اس کے ساتھ میں۔ اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ تبلیغ جماعت۔ تو وہ ہر چیز کو لے جا کر اس سے جوڑ دیتے ہیں، یعنی اس واقعے کے اندر وہ بات دور دور تک بھی موجود نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ ایک عام بات چل رہی ہے، کوئی بھی سفر ہو سکتا ہے، ایک عام بات چل رہی ہے، لیکن اس کو لے جا کے خاص کر لیں گے مولانا کہ یہ تو اسی سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کا مولانا کا ذہن ہے، اس کو بھی تھوڑا سا آپ سن لیجئے کہ کس طرح سے ایک عام واقعے کو بالکل وہ خاص کر دے رہے ہیں۔ ایک صاحب نے حضرت عمر کے سامنے ایک کسی کے اخلاق کی تعریف کر دی، یعنی اخلاق سے سنا پڑے تھے۔ فرمایا کیا تم اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا ہے؟ کسی نہیں۔ میں کہتی اس کے اخلاق کے سفر ہے۔ تھوڑی کے لیے ملاقات ہو جائے گا، آپ سے ہنس کے بولے آگے اخلاق پڑے تھے، وہ تو 4 مہینے اللہ کے راستے میں۔ اسی بیان کے اندر مولانا وہ مشہور بات بھی بیان کر دی جو موضوع پر من کھڑے تھے، لیکن بہت سے لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو واپس جب آئے تو ابھی آپ کا بستر ایسے ہی گرم تھا، گرماہٹ موجود تھی۔ تو یہ موضوع بات ہے، چنانچہ جو دارالفتہ بن نور ٹاؤن کا فتویٰ ہے اس میں لکھا گیا، پوچھا گیا کہ واقع معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس اپنے بستر پر لوٹے تو کیا دروازے کی جو کنڈی تھی وہ ابھی تک ہل رہی تھی اور بستر بھی گرم تھا؟ ان دونوں باتوں کی وضاحت فرمائی۔ تو جہاں میں لکھا گیا ہے کہ واقع معراج کے متعلق جتنی بھی صحیح روایات منقول ہیں ان میں سے کسی بھی روایت کے اندر یہ بات نہیں مل سکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لوٹے تو بستر ابھی تک گرم تھا، دروازے کی جو کنڈی تھی وہ ابھی تک بھی ہل رہی تھی۔ بعض کتابوں کے اندر تو یہ بات نقل ہوئی، بعض عربی کتابوں میں، بعض تفاسیر کے اندر بھی یہ بات نقل ہوئی ہے، لیکن کسی مستند روایت سے ثابت نہیں، اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ کا سفر ہوا 1 مہینے کی مسافت دنیا کی، اور مسافت آسمان میں تفصیلی سفر ہوا، جنت دوزخ، سارا اعمال کی جزا، گناہوں کی سزا، وہ سب کچھ سارے نبیوں کی جنتیں دیکھی، سب سے ملاقات ہوئی، سب جگہ ہوتے ہوئے آپ اتنی دیر میں واپس آ گئے کہ اسی رات میں واپسی ہو گئی اور آپ کے بستر کی گرمائی باقی تھی۔ بہرحال اس سے متعلق تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی بیان کے دوران اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض مرتبہ جو مشہور باتیں ہوتی ہیں وہ ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، آدمی ان کو نقل کر دیتا ہے سوچ کے کہ شاید صحیح ہوگی، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن افکار کا مسئلہ بہرحال بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی اور ماں کا مزاج اس طرح کا ہے کہ بعض مرتبہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور صراحت کے ساتھ موجود ہوتا ہے لیکن ماں کچھ اور ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہی بیان اس میں واقعہ یہ بیان میں نے سن لیا اتفاق سے، تو اس میں وہاں جو ہے واقعہ سنا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف جو پہنچی ہے وہ طائف کے موقع پر پہنچی ہے،
اب یہ روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور اس کو سنا بھی رہے ہیں، لیکن سنا کر پھر اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے وہ معراج کے موقع پر جب غیروں نے ستایا اور طرح طرح کے سوالات کیے، اس موقع پر پہنچی ہے۔ ارے بھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ کس موقع پہ زیادہ تکلیف پہنچی ہے تو اسی کا تو اعتبار کیا جائے گا۔ تو جو افکار ہیں ماں کے، وہ جو چیز ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اس کو ایسے پیش کرتے ہیں گویا کہ یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، اور جیسے میں نے سمجھ لیا ہے بس وہی برحق ہے، اس کے خلاف تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک باتیں ہیں۔ لہذا وہ حضرات جو ماں کو سنا کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک تو چونکہ ماں کی ہر بات کو لوگ بہت اہتمام سے، تبلیغ جماعت میں جو حضرات وقت لگاتے ہیں تو وہ بڑے اہتمام سے ہر قول کو نقل کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے کوئی بہت اہم بات کہی جا رہی تو ان پر نظر ثانی کر لیا کریں، دیکھ لیا کریں کہ بھئی بات صحیح ہے نہیں، اور جو اہل علم کہہ رہے ہیں ان کی طرف خصوصی توجہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ بس آنکھیں بند کر کے چل رہے ہوں، جو کچھ کہہ دیا جا رہا ہو اس کو برحق سمجھ رہے ہوں، اس سے گمراہی پھیلتی ہے پھر امت کے درمیان میں۔ اللہ کرے کہ معاں کی بھی بات سمجھ میں آئے، ان کے متبعین کی بھی بات سمجھ میں آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔